بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی۔ ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك أيها النبي
رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کا تشریف لانا آپ کے لیے مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ ذوق اور شوق سلامت بھی رکھے اور اس میں ترقی بھی عطا فرمائے۔ مجھے ایک ساتھی کی بات بڑی پسند آئی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ حدیث پاک کی طرف آپ نے ہماری مزاجوں کو موڑ کر بات میری کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آج مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ زیادہ تر مسجدوں میں نعت خوانیوں پر زور ہوتا ہے، ہم اس کی نفی نہیں کرتے، یہ حضور کے زمانہ پاک سے چلا آ رہا ہے، صحابہ نے نعتیں پڑھی ہیں، لیکن جو نعتیں پڑھتے تھے وہ اس سے زیادہ قرآن بھی پڑھتے تھے۔ انہوں نے محفل نعت کبھی منعقد نہیں کی، وہ چلتی پھرتی نعت تھی، راتوں کو سجدے بھی کرتے تھے اور دن کو جہاد بھی کرتے تھے، اور کبھی پھر نعت بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ کچھ ہمارے مقررین بھی ایسے ہیں کہ لوگوں کی داد حاصل کرنے کے لیے وہ ایسا مواد تلاش کرتے ہیں جس میں جوش ولولہ زیادہ ہو، مجمع میں حرارت پیدا ہو، نعرے لگے۔ آج ہی بہت اچھا بیان فرمایا مولانا صاحب نے، کمال کر دی۔ یہ آپ نے کیا فرمایا؟ بس کچھ نہ پوچھو، کمال ہی کر دی ہے، کچھ بتا نہیں سکتے۔ ہم طوفانی گفتگو کے عادی نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایٹم بم نہ گرایا جائے، شبنم گرائی جائے۔ شبنم رات کے وقت پھولوں کا منہ دھو کر ان کا وضو کرا کر انہیں پاک کرتی ہے۔ اور ظاہر ہے ذوق والے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، بے ذوق زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ذوق بخشا ہے، اور اس نیت سے آتے ہیں کہ ہم رسول پاک کی حدیثیں سنیں۔ یہ صحابہ کا ہم پر احسان ہے۔ میں نے شفاعت کے موضوع پر ایک حدیث پاک کا کچھ حصہ بیان کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ دوسرا حصہ آئندہ جمعہ بیان کروں گا انشاءاللہ۔ ویسے مہینہ قمری مہینہ یہ جمادی الاخرى جا رہا ہے، اس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا وصال ہوا ہے، اس لیے ان کا ذکر بھی ضروری ہے۔ وہ انشاءاللہ بشرط زندگی آئندہ جمعہ صدیق اکبر کا ذکر کیا جائے گا۔ میری نظر صرف اور صرف قرآن و حدیث پر ہے۔
اس آنکھ سے میں قرآن پڑھتا ہوں اور دوسری آنکھ سے میں حدیث پڑھتا ہوں، تیسری آنکھ رب نے کسی کو دی ہی نہیں ہے، یہ وقف ہے قرآن و حدیث کے لیے۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں بہت کچھ علماء نے لکھا ہے، اس سے بھی زیادہ لکھا جا سکتا ہے، یہ آخری حرف نہیں ہے، لیکن میں صرف اور صرف آپ کا ذکر قرآن پاک سے کروں گا، قرآن پاک سے باہر نہیں جاؤں گا۔ اور جو قرآن کا منکر ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ قرآن ہی اسلام ہے اور اسلام ہی قرآن ہے۔ قرآن متن ہے، حدیث اس کی شرح ہے۔ جب قرآن کی بات کرتے ہیں تو لامکان کی بات کرتے ہیں، اور جب حدیث کی بات کرتے ہیں گنبد خضرا کی بات کرتے ہیں۔ یہ حدیث جو اس وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، یہ دارمی کی حدیث ہے۔ کتاب کا نام بتا دیا جائے اور راوی کا نام بتا دیا جائے تو پھر ہم فارغ ہو جاتے ہیں۔ راوی ہیں حضرت ابن مسعود، جلیل القدر صحابی، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مقام محمود کیا ہے؟ اس سوال کا جواب اگر ارسطو زندہ ہوتا نہ دے سکتا، جالینوس نہ دے سکتا، ابو علی سینا کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے کہ مقام محمود کیا ہے۔ مقام محمود وہی بتا سکتا ہے جس کے لیے وہ مقام خاص ہے۔ قرآن پاک میں سورہ الاسراء سبحان الذی اسریٰ بعبدہ شروع ہو رہی ہے۔ اس میں اللہ پاک نے اپنے نبی سے وعدہ فرمایا، آپ کی توجہ رہی تو انشاءاللہ میری طبیعت کھل جائے گی۔ غنچہ غنچہ ہوتا ہے جب پھول بن جائے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، 1.25 لاکھ پیغمبر گزرے ہیں، شان والے ہیں، عزت والے ہیں، عظمت والے ہیں، لیکن کسی نبی سے رب نے یہ وعدہ نہیں فرمایا کہ اے کلیم اللہ میں تجھے مقام محمود عطا کروں گا، اے خلیل اللہ میں تجھے مقام محمود عطا کروں گا، اے بن باب کے آنے والے روح اللہ میں تجھے مقام محمود عطا کروں گا۔ یہ وعدہ کیا ہے، اپنے حبیب سے وعدہ کیا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے میرے حبیب رات کو سب سو رہے ہو، تم بستر چھوڑ دو اور میرے سامنے دست بستہ کھڑے ہو جاؤ، کبھی قیام کرو، کبھی رکوع کرو، کبھی سجدے کرو، میں وعدہ کرتا ہوں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تیرا رب الحمدللہ رب العالمین و رب العالمین ہے، اس کی ربوبیت عامہ ساری کائنات کے لیے ہے اور ربوبیت خاصہ فقط محمد مصطفیٰ سے۔ ربوبیت اللہ کی صفت ہے، اس کا ایک عمومی فیض ہے، ایک خصوصی فیض ہے۔ عمومی فیض کافر کو بھی مل جاتا ہے، جانوروں کو بھی ملتا ہے، اگر وہ فیض نہ ملے زندہ نہ رہ سکے، انہیں پانی ملتا ہے، خوراک ملتی ہے، جس چیز کی ضرورت ہے۔ اب ہاتھی کے سامنے آپ گوشت رکھے نہیں کھائے گا، گھاس رکھے کھا جائے گا۔ شیر گھاس نہیں کھاتا، گوشت کھاتا ہے۔ میں قربان جاؤں میرے اللہ، تو نے اتنی مخلوق پیدا کی، ہر فرد کے بارے میں تجھے علم ہے، کیا کھاتا ہے اور کس طرح پہنچاتا ہے۔
سمندر کی تہہ میں کتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، ان کی غذا انہیں ملتی ہے، فضاؤں میں جراثیم ہے ان کو ملتی ہے، بل میں اگر چونٹی ہے اسے ملتی ہے، کوکاف میں سی مرغ ہے اسے ملتا ہے، کوئی غار میں ہے کوئی بازار میں ہے، جہاں بھی ہے میرا رب اس کا رزق اسے دے رہا ہے۔ بلی ہو، چوہا ہو، کتا ہو، کوئی بھی جانور ہو، حتیٰ کہ حقیر ترین جانور خنزیر ہے وہ بھی بھوکا نہیں مرتا، کھا کر۔ یہ ربوبیت عامہ ہے۔ ایک ربوبیت خاصہ ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے حبیب کے لیے خاص ہے۔ سبحان اللہ۔ عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا۔ تو حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل مقام المحمود، یا رسول اللہ مقام محمود ہے کیا؟ صحابہ نہ سوال کرتے آج آپ کو مجھے کیسے پتہ چلتا؟ یہ ان کا احسان ہے، ان کا احسان ہے صحابہ کا۔ کالا سرکار فرماتے ہیں ینزل اللہ تعالی علی کرسی، یہی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر، یہ اشارہ بھی میں غلط کر گیا ہوں، یہ اشارہ بھی میں اپنا واپس لیتا ہوں، یہ تو وجود کے لیے ہے کہ اوپر سے نیچے آنا، تو نیچے نہیں تھا نا تبھی آیا ہے، جب نیچے آ گیا تو اوپر نہیں ہے نا۔ ذرا ذہن تازہ رکھو، میرے ذہن کے قریب رکھو، میں نادانی میں ناسمجھی میں یوں اشارہ کر بیٹھا ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میں واپس لیتا ہوں۔ ینزلو کا معنی ہے اللہ اترے گا اپنی شان کے مطابق۔ ہم کیا سمجھے؟ یہ متشابہات میں ہے۔ متشابہ وہ ہوتا ہے کہ لفظ کا معنی تو معلوم ہے، لغت بتاتی ہے، استاذ بتاتے ہیں، لیکن اس کی مراد معلوم نہیں ہوتی۔ یوم یکشف عن ساک ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ قرآن پاک میں فرمایا ساک اس پنڈلی کو کہتے ہیں، گھٹنے سے لے کر ٹخنے تک، اس حصے کو ساک کہتے ہیں عربی میں۔ یکشف کا معنی ہے کھولی جائے گی، کھولنے کی جانا کہ اس طرح پردہ ہٹا دیا جائے گا۔ یہ قیامت کے دن اللہ پاک کی ایک صفت ہے، میرا استاذ نہیں سمجھ سکا میں کیا سمجھوں۔ میرے استاذ نے کہا میرا استاذ نہیں سمجھ سکا میں تجھے کیا سمجھاؤں۔ یہ راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان۔ تو کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جھانکنا یہ تو ہے ہی جرم۔ اجازت تو مانگو، نہیں مل رہی واپس چلے جاؤ۔ یوم یکشف عن ساک ویدعون، انہیں سجدے کے لیے پکارا جائے گا، آؤ سجدہ کرو۔ فلا یستطیعون، جنہیں سجدہ دنیا میں کرنے کی توفیق نہیں ملی اس نے نہیں کرے گے۔ ایک مثال دے دی، ورنہ قرآن پاک میں متشابہات کی بڑی مثال۔ الف لام میم، الف لام را، ہا میم، کاف ہا یا عین صاد قاف۔ علماء تشریف فرمائے، ترجمہ دیکھ لینا، جہاں بھی یہ لکھے ہوئے لفظ نیچے جگہ خالی ہے۔ کیا سیاہی ختم ہو گئی تھی؟ نہیں، سیاہی ختم نہیں ہو گئی تھی، علم ختم ہو گیا۔ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ اللہ، رب نے یہ مقطعات اس لیے نازل فرمائے ہیں کہ اے قرآن پڑھنے والے، اے پروفیسر، اے مولوی، اے مقرر، اے خطیب، اے شیخ القرآن، تو پڑھتا رہا، کچھ ایسے لفظ آئیں گے جہاں تیرا علم بھی سر بسجود ہو جائے۔ وہ کہ میں نہیں سمجھ سکتا۔ میں ایک بات کہنے کے لیے یہ بات کی ہے، سارے حرف سمجھتے ہیں
ایک دو حرف کو دوسرے سے ملاؤ تو سمجھ گئے کیا معنی ہے؟ اب الف اور با کو ملا دیا، الف کو با کے ساتھ ملا دیا، اب بن گئے نا، تو سمجھ گئے میں نا اب کا کیا معنی ہے؟ جب الف کو لام سے ملایا، لام کو میم سے ملایا تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کیا بات ہے؟ معنی یہ ہے کہ قرآن سارا میرا ہے، کچھ ایسا ہے جو تو سمجھ نہیں سکتا، اس طرح کائنات میں بندے سارے میرے ہیں، محمد ایسا ہے تو سمجھ نہیں وہ چلیں گے تمہاری طرح، چلیں گے تمہاری طرح، بیٹھیں گے تمہاری طرح، کھائیں گے تمہاری طرح، پئیں گے تمہاری طرح، باتیں کریں گے تمہاری طرح، لیکن ان کی کوئی ادا بھی کائنات میں کسی میں بھی نہیں ہے، جس ذات میں ہے وہ جامع جمیع صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر جلوہ افروز ہوں گے، اور پھر سنیے جب قرآن پاک اور حدیث پاک ہے فَيَئِتُّ كَمَا يَئِتُّ الرَّحْلُ الْجَدِيدُ مِنْ تَدَايُكِهِ، زین ہو نا گھوڑے کی، نئی زین لیدر کی ہوتی ہے، اس پر جب سوار ہوتا ہے تو اس سے آواز آتی ہے۔ اب شہروں میں تو نہیں ہوتی، اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھ لو، لیدر کی جیکٹ اگر آپ نے پہنی ہوئی ہے نا، لیدر کی، تو آواز دیتی ہے نا کہ نہیں دیتی؟ وہ کرسی سے اس طرح آواز آئے گی۔ میں نہیں سمجھ سکا، آپ شاید سمجھ گئے ہوں۔ اللہ اللہ، وہ کرسی کی وسعت کتنی ہوگی؟ فرمایا جتنا زمین و آسمان کے درمیان وسعت، اتنی کرسی رب کی۔ آیت الکرسی الگ ہے، اس کرسی کا معنی علم ہے، واسع کرسیہ السماوات والارض، اس کرسی سے مراد یہ کرسی نہیں ہے، یہ الگ کرسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرسی پر نزول فرمائیں گے جو اللہ کی شان کے لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں تمہیں پیش کیا جائے گا، مخلوق کو پیش کیا جائے گا۔ کس حالت میں؟ حفاتن عراتن غرلن۔ حفات کا معنی یہ ہے کہ پاؤں میں جوتا نہیں، عراتن جسم پر کپڑا نہیں، غرلن غیر ختنہ شدہ، جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے بعد میں ختنہ کیا جاتا ہے، اس طرح تم سب کو اللہ کی جناب میں پیش کیا جائے گا۔ حاضر ہو جاؤ بھائی، حاضر ہو جاؤ۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا۔ یہ جی بات کب ہوئی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں؟ آج سے 1400 سال پہلے کی ہے نا، کہہ دو نا۔ اور یہ ہوگا کب؟ کوئی پتہ نہیں کب ہوگا۔ نبی ایک بات تجھے بتا رہا ہے، ابھی نبی کے علم کے بارے میں کوئی شک شبہ تو رکھ سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اللہ کی عزت و عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جیسا میرے رسول نے فرمایا ایسے ہی ہوگا، ذرا برابر فرق نہیں آئے گا، کیونکہ میرا نبی صادق بھی ہے، مصدوق بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تم سب کو اللہ کی جناب میں پیش کیا جائے گا، اور ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا۔ لباس بھی بتا دیا کیسا ہوگا۔ فرمایا جنت سے 2 کاٹن کی سفید چادریں منگوائی جائے گی، کتان کا میں ترجمہ کاٹن کر رہا ہوں، کاٹن کی چادریں سفید جنت سے منگوائی جائے گی۔
ابراہیم علیہ السلام کو کیوں؟ دو وجہ سے. ایک تو نبی پاک کے جد امجد ہے، یہ حضور کا اعزاز ہے، یہ میرے نبی کا اعزاز ہے کہ پہلے انہیں لباس پہنایا جائے گا. دوسرا، جب نار نمرود میں آپ کو پھینکنے کا ارادہ کیا گیا اس وقت آپ کا لباس اتارا گیا تھا، آج اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. سبحان اللہ. ثم اقصى على اسرہ، حضور فرمائے ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر مجھے لباس پہنایا جائے گا. ثم قوموا، یہ سنو، یہ صرف اس امت کی خصوصیت ہے، یہ تحفہ صرف اس امت کے لیے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم اقوم عن یمین اللہ، عن یمین اللہ، اللہ تعالیٰ کے دونوں جانب یمین ہے، یمین یسار نہیں ہے، دایاں بایاں نہیں ہے. آپ فرمائے میں اللہ کے دائیں جانب میں کھڑا ہوں گا، کوئی نبی وہاں نہیں ہوگا. یغبطنی الاولون والآخرون، جو پہلے گزر گئے جو بعد میں آئے سب میری تعریف کریں گے اور مجھ پر رشک کریں گے. یہ ہے مقام محمود. حضور کو کیوں پاس کھڑا کیا جائے گا؟ ساری امتیں پیش ہوگی. یہ میں اب اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، محبت سے بات کر رہا ہوں. سرکار کو کیوں کھڑا کیا جائے گا؟ ساری امتیں پیش ہوگی. پیارے اپنی امت کے ایک ایک فرد کو علیحدہ کر لینا. اب میں اس حدیث پاک کی طرف آتا ہوں، وقت بھی بڑا مختصر ہے، جو میں نے گزشتہ جمعے شروع کی تھی کہ سارے نبی شفاعت سے انکار کر دیں گے، آگے جاؤ، تم آگے جاؤ، تم آگے جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے جاؤ نبی پاک خاتم النبیین کے پاس، وہ تمہاری سفارش فرمائیں گے. ایک درمیان میں اگر بات کہہ دوں تو میرے خیال میں زیادہ آپ کو خوشی نہیں ہوگی اور ہونی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم خطرے میں ہیں. جو رب ہے وہ صمد ہے، جو ہمارا رب ہے. صمد کا کیا معنی ہے؟ حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو دوزخ میں ڈال دے تب بھی انصاف ہی ہے. یہ صمد کا معنی ہے. نبیوں سمیت، ولیوں سمیت، فرشتوں سمیت، شہداء صالحین سمیت، ساری رات سجدے کرنے والوں، کعبے کا طواف کرنے والوں، صدقہ و خیرات کرنے والوں، سب کو اللہ تعالیٰ چاہے دوزخ میں ڈال دے پھر بھی کیا ہے؟ پھر بھی عدل ہی عدل ہے. کیوں؟ مخلوق اس کی ہے، جس طرح چاہے اپنی مخلوق سے سلوک کرو. حدیث میں آتا نہیں کہ قیامت کے دن سورج بھی اور چاند بھی اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں ڈال دے گا. کوئی ہے جو احتجاج کرے اللہ سورج کو کیوں تو نے دوزخ میں ڈالا؟ چاند تو بڑا خوبصورت تھا، اسے تو نے دوزخ میں کیوں ڈالا؟ لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کرتا ہے کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، وہ کسی کے سامنے جواب دے نہیں ہے. مالک الملک ہے، ملک بھی اسی کا، ملکوت بھی اسی کا، جبروت بھی اسی کا، سلطنت بھی اسی کی، عزت بھی اس کی، حی القیوم وہی ہے. وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، جس سے جس طرح کا چاہے. اگر ابلیس کو جنت میں بھیج دے کون سوال کرے گا کیوں بھیج رہا ہے؟ فرعون کو بھیج دے، نمرود کو بھیج دے، ابو جہل کو بھیج دے، اے اللہ بھیج دے جسے چاہے. یزید کو بھیج دے. کوئی رب کو سمجھ آئے نا،
یہ کسی علاقے کا ناظم نہیں ہے، ایم پی اے نہیں ہے، ایم این اے نہیں ہے، یہ خالق کے کائنات ہے، رازق کے کائنات ہے، علی کل شیء قدیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، فعال لما یرید ہے، محیی اور ممید ہے۔ ساری کائنات کی جان اس کے دستے قدرت میں ہے، چاہے تو زندہ رکھے، چاہے تو موت کے گھاٹ اتار۔ صحت وہ دینے والا، بیماری وہ دینے والا، عزت وہ دینے والا۔ بیماری، عزت، تمام ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جسے چاہے جتنا چاہے رزق عطا فرمائے، تنگ کر لے، موت دے دے، مرنے کے بعد حیات دے دے۔ رب کو قدرت ہے کہ نہیں؟ ایمان ہے، ایمان ہے نا، تیرا میرا ایمان ہے، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ نبی پاک کی شفاعت اس طرح ہے کہ ہم میدان معاشر میں جائیں گے، چونکہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، میلاد کرنے والے ہیں، انگوٹھے چومنے والے ہیں، حضور فرمائے گے یہ میرے غلام آگے، لے جاؤ انہیں جنت میں۔ ایسا اتنا آسان کام میاں، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ سن لو حدیث پاک، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ کان اگر آپ کے دو نہیں چار ہیں، چاروں کھول کر سن لو، دل کے کان سے کھول کر سرکار کیا فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا۔ یاد ہے پچھلے جمعے، میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا، اور اتنا سجدہ کروں گا جب تک میرا رب چاہے گا۔ میں ترجمہ صرف کر رہا ہوں۔ 3 سجدے حضور فرمائیں گے اپنے رب کے حضور۔ یہ پہلا سجدہ ہے، اللہ پاک فرمائیں گے سر اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو، شفاعت کرو جس کی قبول کی جائے گی، جو بات کہو ہم سننا چاہتے ہیں سنیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ تعلیم فرمائے گا اپنی حمد و ثنا، میں وہ اپنے رب کی حمد و ثنا کروں گا، دنیا میں نہیں کی ہے۔ انوکھی حمد و ثنا، اپنے رب کی تعریف کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد میں اللہ کے تعالیٰ کی جناب میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک حد مقرر فرمائیں گے، حبیب جاؤ دوزخ میں، تمہارے امتی جو دوزخ میں عذاب میں ہیں، جل رہے ہیں، اتنی حد تک تمہیں اجازت ہے، انہیں نکال کر جنت میں لے جاؤ۔ آئی سمجھ شفاعت کیسے کہتے ہیں؟ یہ موٹر وے نہیں ہے کہ بس پاؤں دباتے جاؤ گاڑی دوڑتی جائے۔ پہلے دوزخ ہے، اور کلمہ پڑھنے والے ہی دوزخ میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں اپنے جرائم کی وجہ سے۔ کوئی زانی ہے، کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی قاتل ہے، کسی نے حق کسی کا مارا ہوا ہے، کوئی ظلم کرنے والا ہے، کوئی بے نماز ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا، حج فرض تھا وہ نہیں کیا، لہذا ان سب کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اور نبی کریم پھر سفارش فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ حد مقرر فرمائے گا، بھائی اتنی حد تک فلاں فلاں کو، اس جرم والے کو آپ نکال کر دو جنت میں لے جائے۔ ایک دفعہ صرف 1 منٹ کے لیے دوزخ میں جانا برداشت کو کر سکتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں یہ دنیا کی آگ 70 دفعہ بجھائی گئی ہے، دوزخ کی آگ تو اس دنیا کی آگ کو پیدا کیا گیا ہے 70 دفعہ، 70 گنا وہ آگ تیز ہے۔ ذرا ہاتھ پر انگارہ رکھ کر دیکھو تو صحیح، برداشت ہو جائے گا؟ نہیں۔ اگر یہ نہیں پھر اس منظر پر بھی نظر رکھو۔ اگرچہ بعد میں کلمہ پڑھنے والا جنت میں چلا بھی جائے، جو جسے ایک غوطہ آ گیا نا دوزخ میں، وہی اس کے لیے کافی ہے۔ دوزخ سے بڑھ کر اللہ کا غضب ہے،
اللہ اس بندے سے ناراض ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس کے قانون شکنی کی ہے، اس کی حدوں کو توڑا ہے اور اس سے لاپرواہ ہو کر زندگی گزاری ہے۔ حضور فرماتے میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی، میں اس کے مطابق ان لوگوں کو نکال کر پھر جنت میں لے جاؤں گا۔ اس کا بعد بھی میں ذکر کروں گا۔ ایک نہر ہے جسے نہر حیات کہتے ہیں، ان سب کو اس نہر میں غسل کرنا ہوگا۔ غسل کرنے کا اس لیے حضور فرماتے ہیں جل کر اس طرح ہوگا جس طرح کوئلہ ہوتا ہے، کوئلہ سیاہ، اس نہر حیات میں غسل کریں گے پھر تر و تازہ ہو جائیں گے، پھر جنت میں جائیں گے۔ جنت میں جانے کے باوجود، اپنے مقامات پر پہنچنے کے باوجود وہ جہنمی کہلائیں گے۔ جہنمی ہیں یہ لوگ۔ یہ کون کہے گا؟ میرے نبی نے فرمایا میری امت کے 4 لاکھ آدمی بغیر حساب جنت میں جائیں گے۔ 4 لاکھ آدمی بغیر حساب کے جنت میں جا رہا ہے، اور ان کو جب وہ دیکھیں گے ایک دوزخ سے نکل کر آ رہا ہے کہ نہیں جہنمی آ رہے ہیں، یہ ٹائٹل ہی ساری زندگی کے لیے کافی ہے کہ یہ جہنمی ہے، یہ جہنم سے نکل کر آیا ہے۔ آپ سن رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں دوبارہ لوٹ کر آؤں گا، پھر اللہ کے حضور سجدہ کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے فرمائیں گے سر اٹھاؤ، پھر میں سر اٹھاؤں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے تعلیم فرمائے گا کہ کس طرح میں نے اللہ کی حمد و ثنا کرنی۔ میں پھر اپنے رب کی حمد و ثنا کروں گا، پھر اللہ فرمائیں گے تمہارے لیے اتنی حد مقرر ہے، جاؤ دوزخ میں اور ان سب لوگوں کو نکال کر لاؤ۔ وہ مقرر حد کے مطابق دوزخ سے نکالے جائیں گے، پھر انہیں نار حیات میں غسل کیا جائے گا، پھر وہ تر و تازہ ہو کر جنت میں جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں جس طرح دنیا میں تم اپنا گھر پہچان لیتے ہو، اس طرح جنت میں جب جاؤ گے تو اپنا گھر پہچان لو گے کہ وہ ہے میرا گھر۔ تیسری مرتبہ حضور فرماتے ہیں ابھی میرے امتی دوزخ میں ہیں، جل رہے ہیں، عذاب میں مبتلا ہے، مجھے پھر حکم ہوگا کہ اتنی حد میں تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں، جاؤ ان کو نکال کر لاؤ۔ میں اتنے لوگ نکال کر لاؤں، اس کے بعد صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کو قرآن نے روک رکھا ہے۔ سمجھے؟ حبسہ القرآن، جن کو قرآن نے روک رکھا ہے کہ یہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ باہر نہیں نکل سکتے، کسی کی سفارش سے بھی نہیں نکل سکتے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے میں ان کو جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ یہ رب کا کلام ہے، وہ روک رہا ہے۔ نبی پاک فرمائیں گے پھر میں شفاعت ان کی نہیں کر سکوں گا۔ یہ بیان کرنے کے بعد اس کے بعد حضور نے یہ آیت پڑھی عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا ھذا المقام المحمود الذی وعدہ نبیکم، یہ وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک سے وعدہ فرمایا۔ دوستو میرا بیان ختم ہو گیا اور جو کچھ اس حدیث پاک میں تھا میں نے سارا وہ آپ تک پہنچا دیا۔ اب اس کے بعد میری اور آپ کی سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچے۔ بعض دفعہ چھوٹا سا گناہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں چھوٹا سا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اسے معاف نہیں فرماتے، وہ سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ بعض دفعہ نیکی بظاہر ہم تھوڑی سی سمجھتے ہیں، تھوڑی سی نیکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ تو آج کی میری گفتگو کا حاصل آخر میں یہ ہے، میرے لیے آج بولنا بڑا مشکل تھا، الحمدللہ میں آدھ گھنٹہ میں بول گیا ہوں۔ سب سے بڑا کام کرنے والا، سب سے بڑا کام، نمازیں چھوٹی ہیں، روزے چھوٹے ہیں، حج زکوٰۃ چھوٹا ہے، سب سے بڑا کام بتاؤں؟ سب سے بڑا کام اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے اور راضی رکھنا ہے، یہ دو کام سب سے بڑے ہیں۔
کیا کہا؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ ہم سے ناراض ہے، راضی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نافرمانی کر رہے ہیں، قدم قدم پر نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس کو راضی کرنا ہے جس طرح بھی ہو سکے، اور پھر اس کو راضی رکھنا ہے، مسلسل وہ عمل کرنے ہیں جس سے میرا رب راضی ہو جائے۔ اپنے بندے سے یہ فرقے چھوڑ دو۔ میرے مجمع میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، تو میں بڑا ذمہ دار ممبر سنبھال کر بیٹھا ہوں، میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ میری تقریر کا یہ مکھن ہے، مکھن۔ یہ فرقے چھوڑ دو۔ میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، کوئی ککھ بھی نہیں ہے، اللہ راضی ہے تو سب کچھ ہے۔ میری بات سمجھو، یہ سمجھو میری بات، تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے۔ اگر اللہ راضی ہے، خدا کی قسم تو سب کچھ ہے۔ اللہ ناراض ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ داڑھی خواہ تیری ناف تک چلی جائے اور سجدے تیرے ساری رات کے ہوں، اللہ کیا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو راضی کر کس کو؟ جس نے پیدا کیا ہے، جس کے ہاتھ میں تیری جان ہے، عزت ہے، آبرو ہے، رزق ہے، تیرا مالک ہے، اور محمد مصطفیٰ تیری شفاعت کرنے والے ہیں۔ ان دو کو راضی کر لے، انشاءاللہ منزل آسان۔